موت کو سمجھے ہے غافل، اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی۔ ہم تو موت کو زندگی کا اختتام سمجھتے ہیں، اور معاملات ہم نے اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے۔ پریشانی تو اس لیے ہے جب آپ کہیں رب میرا اللہ ہے، وہ مالک ہے، وہی کارساز ہے، وہی سب کچھ ہے، تو غم ختم ہو گیا۔ یہ نہیں کہ آپ کے ڈالر برسنے لگیں گے، جو آپ نے پوائنٹ کیا نا، پریشانی وہی رہے گی لیکن آپ کا غم ختم ہو جائے گا، آپ کے دل سے فکر ختم ہو جائے گی، وہی کیفیت ہوگی۔ ضروری نہیں ہے، ہاں پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے، لیکن وہ اس کی مرضی ہے، جو چاہے کرے۔ حضرت امام حسین کو میدان کربلا میں شہید نہیں کر دیا گیا، آپ کیا کہیں اللہ کی مدد نہیں آئی؟ یہ امتحان ہے، بس ایک امتحان تھا، ایک رتبہ تھا، ان کو مل گیا۔ موت اور غم کوئی پریشانی نہیں ہے، ورنہ تو انہوں نے پورے خاندان کو قربانی دے دی نا، تو اس سے بڑا غم کیا تھا؟ وہ پریشان تو نہیں تھے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع سکون، اطمینان کیوں کر؟ دیکھیں، انسان اس کا تعلق جو ہے اللہ سے رابطے سے ہے۔ انسان اگر دنیا میں آ کے اللہ سے جڑ جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو گیا اللہ تعالیٰ اس کا ہو جائے گا۔ ایک تھوڑی سی وسیع تناظر میں اس بات کو دیکھیں۔ پہلے تو آپ دیکھیں کہ یہ دنیا کیا ہے۔ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، اور ابتلا ہے، آزمائش ہے، اور اس امتحان میں ڈال کے اللہ تعالی ہمیں ایک بہت بلند رتبہ، مقدس جگہ اور بلند درجات دینا چاہتا ہے ہمیشہ کے لیے۔ یہ بات پہلے دیکھ لیں نا، دنیا کا اطلاع تو ہے، اللہ نے فرمایا کہ میں خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت اور زندگی میں نے پیدا کی ہے، میں دیکھتا ہوں کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہاری آزمائش کریں گے، خیر کی حالت میں اور شر کی حالت میں بھی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہر طریقے سے ہم تمہیں، کبھی میووں کی کمی ہوگی، کبھی کوئی مر جائے گا، کبھی تم بیمار ہو جاؤ گے، کبھی فائدہ نہیں ہوگا، کبھی نقصان ہوگا، کبھی فائدہ ہوگا، جو بھی ہوگا۔ بھوک ہوگی، جوع والخوف، خوف کی فضا ہوگی، یہ ساری کیفیات۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ بشر الصابرین، خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو۔ اذا اصابتہم مصیبت، جب کوئی مصیبت آتی ہے، مصیبت دیکھیں یہ عربی کا ہے ما اصابہ، کہ جو آپ کو پہنچتا ہے۔ مصیبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہمارے اس میں ہے، مصیبت جو تمہیں پہنچتا ہے، جو بھی کیفیت آتی ہے مصیبت ہے اس کا۔ تو خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو، جب انہیں کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی آزمائش آتی ہے، ابتلا میں مبتلا ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کوئی پرواہ نہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ انا للہ تو ہم موت پہ پڑھتے ہیں نا، یہ دیکھیں کتنے مطلب وہ غلط فہمی ہے۔ ہم تو اللہ کے ہیں، جانا کہاں ہے؟ اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔
تو دیکھیں سکون اور اطمینان دنیا میں آ کے اگر آپ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں اور اللہ کے ہو جاتے ہیں نبی کے واسطے سے یا نائب نبی کے واسطے سے، یہ دو ذریعے ہیں۔ ابھی تو نبی ہمارے سامنے نہیں ہے، کیسے جائیں؟ تو وارث نبی کو ڈھونڈ لیں، اس کے پاس جائیں، اس کو اپنے آپ کو حوالے کر دیں کہ بھئی تم جانتے ہو، تم اللہ کے راستے پر ہو، تم رسول کی ممبر پر ہو یا نائب ہو، تو میں تم سے تعلق رکھوں گا، مجھے آپ ہدایت دیتے رہو، اللہ کی حکم اور رسول کا طریقہ ہمیں سناتے رہو، ہم عمل کرتے رہیں گے۔ تو ایک نائب نبی کو آپ تلاش کر لیں اور آپ اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیں۔ جو تفصیلات ہیں بہرحال وہ پھر بعد میں دیکھ لیں گے۔ تو پھر جب آپ اپنے آپ کو، اصل میں تو آپ نے اللہ کے حوالے کرنا ہے اپنے آپ کو، بلا من اسلم وجہہ للہ، جس نے سر جھکا دیا اللہ کے سامنے اور یہ مخلص ہے، اس کے لیے اجر ہے۔ تو جب آپ اللہ کے ہو جاتے ہیں، زندگی کا رخ اللہ کی طرف کر لیتے ہیں، الا من تاب و آمن، زندگی کا رخ اللہ کی طرف کر لیتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں، بیعت بیچ دیتے ہیں اپنے آپ کو، پھر آپ حوالے کر دیتے ہیں اپنے آپ کو، تو آپ تو اب ایسے ہو گئے جیسے کہ بس وہ 2 سال کا بچہ جو چلتا پھرتا ہے، اسے کوئی غم ہوتا ہے اپنی خوراک کا، اپنی صحت کا؟ جب بیمار ہوتا ہے کوئی غم ہوتا ہے؟ سارا غم باپ کرتا ہے۔ تو اسی طرح جب ہم اللہ کے اپنے آپ کو سپرد کر دیتے، اسلام نام ہے اپنے آپ کو حوالے کر دیں گے، وہ فارسی میں کہتے ہیں نا خود سپردن، تو وہ پھر اس کے طریقہ کار ہیں، تفصیلات ہیں، وہ الگ ہے۔ تو آپ جب اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں تو پھر حدیث میں ہے جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو جائے گا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، میرے لیے اللہ کافی ہے، بہت اچھا کارساز ہے، بہت اچھا مددگار ہے، اور مجھے غم کیا ہے، جانا کہاں ہے؟ اللہ کے پاس جانا ہے نا۔ تو دیکھیں یہ ساری غلط فہمیاں ہیں جو ہمارے ذہن میں ہے۔ موت کو سمجھے ہے غافل، اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی۔ ہم تو موت کو زندگی کا اختتام سمجھتے ہیں، اور معاملات ہم نے اپنے ہاتھ میں لی ہوئے۔ پریشانی تو اس لیے ہے جب آپ کہیں رب میرا اللہ ہے، وہ مالک ہے، وہی کارساز ہے، وہی سب کچھ ہے، تو غم ختم ہو گیا۔ یہ نہیں کہ آپ کے ڈالر برسنے لگیں گے، جو آپ نے پوائنٹ کیا نا، پریشانی وہی رہے گی لیکن آپ کا غم ختم ہو جائے گا، آپ کے دل سے فکر ختم ہو جائے گی، وہی کیفیت ہوگی۔ ضروری نہیں ہے، ہاں پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے لیکن وہ اس کی مرضی ہے، جو چاہے کرے۔ حضرت امام حسین کو میدان کربلا میں شہید نہیں کر دیا گیا، آپ کیا کہیں اللہ کی مدد نہیں آئی؟ یہ امتحان ہے، بس ایک امتحان تھا، ایک رتبہ تھا، ان کو مل گیا۔ موت اور غم کوئی پریشانی نہیں ہے، ورنہ تو انہوں نے پورے خاندان کو قربانی دے دی نا، تو اس سے بڑا غم کیا تھا؟ وہ پریشان تو نہیں تھے۔ تو یہ پریشانیاں، یہ تو دیکھیں آزمائش ہے، آزمائشیں رہیں گی لیکن اب لگے گا نہیں آپ کو کہ یہ آزمائش ہے، وہ راحت میں تبدیل ہو جائیں گی۔ نوٹ کریں نا، وہ آسان لگنے لگی۔ یہ قرآن کی آیت ہے، اما من آتا واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، جس نے دیا اور تقوی کی روش اختیار کر لی اور نیکی کو سچ جانا، آسان راستہ میں آسان بنا دوں گا۔ لیکن اگر کسی نے بخل کا رویہ اختیار کیا اور بے پرواہی برتی اور نیکی کو جھٹلایا اپنے عمل سے، تو فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَةِ،
تو اس کے لیے میں وہ آسان راستہ مشکل بنا دوں گا، تو پھر آپ کو نیکی مشکل لگے گی. یہ تو ہم نہیں کر سکتے، یہ تو پیغمبرانہ کام ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ در جوانی توبہ کردن شیوے پیغمبر. پھر آپ کہیں یہ تو پیغمبروں کا کام ہے، ہمارا کام تو نہیں ہے. اس پہ آپ نے غور کیا؟ یہ نہیں، یہ تو پیغمبروں کا کام ہے، ہم تو پیغمبر نہیں ہیں، ہم تو وہی نافرمانی میں زندگی گزاریں گے. لیکن کہتے نہیں ہیں، لیکن یہ جب آپ جملہ کہتے ہیں کہ یہ تو پیغمبروں کا کام، یہ تو صحابہ کرام وہ تو ان کے درجات تھے. نہیں، دین آج کے لیے ہے، آپ کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم